بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی بات کو سورہ نساء کی اس مشہور آیت میں، آیت نمبر 34 میں بیان کیا ہے، جس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے شوہر کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اس کو اگر دھیان سے ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے عام حالات میں، اکثر حالات میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ شوہر غصے میں ہو، اختلاف کرتا ہو، بیوی کی کسی بات پر اسے پریشانی ہے، بیزاری ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ سورہ نساء کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہروں کو اللہ نے بیویوں پر سربراہ، ذمہ دار مقرر کیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بعض پہلوؤں سے فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ خاندان جب وجود میں آئے گا تو یہ بات ضروری ہے کہ یہ طے ہو کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے کہ جو بالآخر فیصلوں کے معاملے میں آخری اختیار رکھے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلق العنان ڈکٹیٹر بنے، بلکہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا۔ عام حالات میں ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر بعض معاملات میں بات یہاں تک پہنچ جائے کہ اب کسی ایک ہی کی بات ماننی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات، اچھی نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی وہ پھر بات مان لیتی ہیں، وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ حافظات للغیب، اور وہ ان کے غیب کی، راز کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی وہ راز، وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہی خاص ہوتی ہیں، ان کو وہ افشا نہیں کرتی۔ بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی حفاظت کی ہے ہم انسانوں کے رازوں کی۔ ہم سے بہت کوتاہیاں، خامیاں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیویوں کو کہا، ظاہر ہے یہی نصیحت شوہروں کو بھی ہے۔ آگے چل کے یہ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، مردوں کو خطاب کر کے شوہروں کو، اور وہ بیویاں جن میں تم سرکشی دیکھو، جو بغاوت پر اتر آئیں۔ یہ سرکشی، یہ بغاوت کوئی عام اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک رویہ ہے کہ جس میں کوئی بیوی اپنے شوہر کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کرتی ہے اور اس انکار کا اظہار اپنے رویے سے مستقل کرتی ہے، یعنی اس کا رویہ سرکشی کا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فاعظوہن، تو تم ان کو سمجھاؤ، یعنی اس حد تک بھی اگر وہ پہنچ جائیں کہ وہ بالکل باغی ہو جائیں، تب بھی تم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو کام کرو گے وہ یہ ہے کہ تم ان کو سمجھاؤ گے۔ واہجروہن، اور تم ان کو الگ کر دو فی المضاجع، بستروں سے۔ واضربوہن، اور ان کو سزا دو۔ یہ تیسری بات کی گئی ہے، ان پر ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک سزا کا معاملہ کرو۔ یہ آخری درجے کی بات ہے۔ پہلی دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد سمجھایا جائے گا اور سمجھانے میں وقت لگایا جائے گا۔ اس کے بعد جب سمجھانا کارگر نہیں ہوگا تو ان کو بستروں سے الگ کیا جائے گا۔ جب یہ میجر، یہ اقدام بھی ناکام ہو جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ کئی دنوں پر محیط ہوں گے، پھر کہیں جا کر کسی ایسی ان ریزنیبل سرکش بیوی کو کہ جس کو کہ بات سمجھانی مقصود ہے، اس انداز میں سزا تادیب کی جائے گی
کہ جو چوٹ یا تکلیف نہیں پہنچائے گی، بلکہ ایک ٹوکن ہوگا کہ معاملہ اب بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا کہ یہ آیہ مبارکہ اگر ٹھیک طرح سے سمجھی جائے تو شوہروں کو اس بات کا پابند کر رہی ہے کہ وہ عام حالات میں غصے میں آ کے مشتعل ہو کے اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کاری کا الزام لگاتا ہے تب بھی اس کو عدالت میں قاضی کے سامنے قسمیں کھانی ہیں 4 مرتبہ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس موقع پر بھی وہ کوئی اور اقدام نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ دین نے، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو اپنی بیویوں کے اوپر عام حالات میں غصے میں آ کر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس کے برعکس یہ بات اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے کہ جو شوہر ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بیان کردہ اصولوں کی واضح خلاف ورزی کرتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے، اس پر وہ اللہ کے ہاں جواب دے۔